अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की तैनाती की मंजूरी दी जानी है, लेकिन उसके खिलाफ इस्लामाबाद में वकला सरापा एहतजाज हैं। जगह जगह पे पुलिस और वकला की कुछ झड़पें हुई हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तफसीलन इस हवाले से बात करेंगे कि ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है और क्या ये फ्रूटफुल होगा भी या नहीं होगा, इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे पीटीआई की तरफ से जो धांधली का बयानिया बनाया गया था। आज उस धांधली के हवाले से एक अहम रिपोर्ट आई है सामने फाफिन की, और उस रिपोर्ट से जो पीटीआई का जो धांधली का बयानिया था वो कोई अच्छा उसका जो है वो उसके नताइज सामने नहीं आ रहे। तफसीलात क्या हैं इस पे बात होगी। तीसरे नंबर पे इसी से ही मिलता जुलता बात करेंगे, पीटीआई के अपने अंदरूनी इख्तलाफात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की तरफ से एक बड़ी मानी खेज और अहम बयान दिया गया है, वो बयान क्या है इस पे भी बात करेंगे। चौथे नंबर पे बात करेंगे बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के फॉलोअर्स और उनके चाहने वालों के खिलाफ ऑपरेशन डेवल हंट शुरू कर दिया गया है। इसकी तफसीलात क्या है इस पे भी बात होगी। और आखिर में बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोनिक रब्ता किया है रूस के सदर पुतिन के साथ और यूक्रेन रूस जंग ख़त्म करने का मुतालबा किया है। क्या वाकई यूक्रेन और रूस की जंग ख़त्म होने जा रही है, इस पे भी तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जुडिशल कमीशन के हवाले से इजलास है आज मुतवक्के है, और जो जब ये इजलास का अनाउंस किया गया तो उसमें कुछ वकला की जो बॉडीज़ हैं ख़ासतौर के ऊपर वो जो हामिद खान ग्रुप से जो मुंसलिक हैं या जो हामिद खान ग्रुप की जो बैक वकला की कुछ बॉडीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान किया था। गो के पुलिस की तरफ से रुकावटें खड़ी की गई, कुछ वकला जो है वो पार्शली इन रुकावटों को अबूर करते हुए जो रेड जोन है उसमें एंटर हुए हैं। लेकिन ये वकला की जो बड़ी तंजीमें हैं ख़ासतौर के ऊपर जो पाकिस्तान बार काउंसिल हो या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, ये क्योंकि इस टाइम जो विनिंग है उसमें आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप है जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके हवाले से, तो वो जो है उन्होंने इस हड़ताल को जो है वो यकसर मुस्तरद किया था और ये कहा था कि ये जो वकला की तंजीमें हैं ये उनकी नुमाइंदा तंजीमें ही नहीं है जो ये एहतजाज कर रही हैं। बहरहाल ये जो वकला की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, ये एहतजाज इसलिए है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 8 जो मज़ीद नए जजेस की तैनाती है उसको रुकवाने के हवाले से और उसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह, उसके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, उनका ख़त जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती रोकने के हवाले से उन्होंने मुतालबा किया है वो है। उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने सीनियरिटी के हवाले से जो मामलात उठाए थे वो ये वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये जो वकला है ख़ासतौर पे जो हामिद खान ग्रुप है या जो पीटीआई का हामी जो इसमें वकला के कुछ ग्रुप्स वगैरह हैं वो यहाँ पे इस्लामाबाद में हड़ताल कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इस एहतजाज से ये रुक सकता है, कानून के ऊपर अमल दरामद क्या रुक सकता है। और आइनी तरमीम के हवाले से जो एतराज़ात उठाए गए थे ख़ासतौर पे जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से, वो ये कहते हैं कि जब ये आइनी तरमीम मंजूर हुई थी उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 16 थी, क्योंकि अगर इसको ये मुख्तलिफ मुतफरिक जो दरख्वास्तें हैं इसके ख़िलाफ़ चैलेंज होने के लिए आई हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसको सुन रहा है, तो इसलिए ये जो मामला जब तक कि इसके ऊपर कोई फ़ाइनल कोई वर्डिक्ट नहीं आता और फिर जो उन्होंने मुतालबा किया हुआ है कि इस पे जो है वो फुल कोर्ट बनाया जाए ताकि एक दफ़ा ही इस आइनी तरमीम के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर बात कर ली जाए, वो मुतालबा पहले भी मुस्तरद किया गया। उस मुतालबे के बावजूद हमने देखा है कि जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनकी तैनाती की गई है। उसके साथ साथ जो जजेस का ट्रांसफ़र हुआ है वो उसके भी इन खतूत के बावजूद जजेस जो जुडिशल कमीशन है उसने वो तमाम तर जो मुतालबात खतूत में वो किए गए थे वो मुस्तरद कर दिए, और इसलिए मुस्तरद किए क्योंकि आइन बहरहाल जो 26वीं आइनी तरमीम है जब तक ये गैर आइनी डिक्लेयर नहीं की जाती अदालत की तरफ से, ये उसके ऊपर तमाम अदालतें अमल दरामद करने की पाबंद हैं। और मुझे नहीं समझ आती कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जो जजेस हैं वो कैसे किसी को ये रोक सकते हैं किसी आइनी तरमीम के ऊपर अमल दरामद करने से, रोकने से, क्योंकि ये जो जजेस की तैनाती है ये बिल्कुल आइनी तरमीम के मुताबिक, और ख़ासतौर पे जो ट्रांसफ़र का मामला है वो भी आर्टिकल 200 के तहत किसी भी हाई कोर्ट से
اگر ان کی کنسنٹ ہے، جو ریسیپینٹ ہے ہائی کورٹ وہ بھی، اور جو جس ہائی کورٹ سے لایا جا رہا ہے وہ بھی، دونوں ان کے چیف جسٹسز اگر وہ اگری کر دیتے ہیں اور کنسنٹ دے دیتے ہیں اور جج اب خود بھی اپنی رضامندی ظاہر کرتا ہے، تو پھر آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت وہ ججز کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کے چند ججز ہیں یہ کیوں اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ آئینی ترمیم جو ہے اس کو ابھی تک کوئی غیر آئینی ترمیم جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا، اس کے باوجود یہ مطالبہ جو کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ججز کا اپنا جو اوتھ ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے، جو کہ اوتھ میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ آئین کو پروٹیکٹ کریں گے اور اس کی جو پاسداری کے لیے جو ہے وہ ہر اقدامات اٹھائیں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کے چند جو سینئر ججز ہیں وہ ان کی طرف سے یہ جو معاملہ ہے یہ کسی بھی صورت آئینی طور کے اوپر قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہو سکتا ہے اور ججز کی تعیناتی رک سکتی ہے، چاہے وکلاء کی طرف سے یہ احتجاج جتنا بھی وہ شدت اختیار کر جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہ جب سے 26ویں آئینی ترمیم جب یہ اس کے اوپر ڈرافٹ ہو رہا تھا تب سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وکلاء تنظیمیں اس کے خلاف سراپا احتجاج ہوں گی، پورا ملک جیم کر دیں گے جو وکلاء ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہے وہ احتجاجاً مستعفی ہوں گے، تو پھر وہ ایک لائرس موومنٹ وہ شروع ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ وکلاء تنظیموں کی طرف سے کوئی احتجاج کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے، حالانکہ جو اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ ان وکلاء کو ہی ہوا ہے، جو بارز ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے، کیونکہ جو میکسیمم نمبر آف جو جوڈیشری کے ممبران ہیں وہ ان وکلاء سے وہ لیے گئے ہیں اور بارز سے لیے گئے ہیں، جو ماتحت عدلیہ ہے اس سے تو ویسے ہی بہت کم، اور جو پہلے جو آئین یا قانون میں اس حوالے سے جو تھا کہ ایک تیسری جو جس سے وہ لیا جا سکتا تھا وہ سول سروس تھا، وہ اس 26ویں آئینی ترمیم سے وہ نکال دیا گیا، تو یہ لائرس موومنٹ سب سے بڑی بینیفیشری ہیں اس 26ویں آئینی ترمیم کے، کہ میکسیمم نمبر آف ایک تو جوڈیشری کے جو ججز کی تعداد ہے تمام ہائی کورٹس میں بڑھا دی گئی ہے، سپریم کورٹ میں بڑھا دی گئی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نمبر آف جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس میں بھی وکلاء کو سب سے زیادہ شیئر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود یہ چند ایک مخصوص گروپ ہے خاص طور پہ یہ ان کی طرف سے احتجاج، اس کے اوپر کوئی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، کیونکہ خط آپ جتنے بھی لکھتے رہیں اس کی حیثیت بالکل بھی نہیں ہے، انلیس کوئی ججمنٹ ہو سپریم کورٹ کی کسی آئینی جو یہ اس طرح کی جو ترمیم ہے اس کے خلاف کوئی اس طرح کی کوئی ججمنٹ آ جائے اور اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دے تو وہ ایک اور بات ہے، ادروائز یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ججز کی تعیناتی ہوگی وہ بھی اسی طرح ہی ہوگی، ایز پر جو اسکیجول ہے وہ اسی طرح ہی وہ کیا جائے گا، اور جس طرح پہلے جسٹس منصور علی شاہ کے خطوط ہیں ان کو ریجیکٹ کیا گیا تھا، اس خط کی بھی یا اس طرح کا جو ان کی طرف سے وہ مطالبہ کیا گیا تھا اس کی کوئی آئینی طور کے اوپر حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال یہ شام تک کو اس کے حوالے سے فیصلہ آ جائے گا کتنے جج اور کون کون سے ججز کو تعینات کیا جاتا ہے، کیونکہ انیشلی جو اس حوالے سے جو رپورٹس آ رہی تھی کہ ایک تو جو چیف جسٹسز ہیں خاص طور کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا نام آ رہا ہے کہ ان کو سپریم کورٹ لایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا نام آ رہا ہے کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ لایا جا سکتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، یہ 4 ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو جو ہے وہ سپریم کورٹ ایلیویٹ کرنے کے حوالے سے جو رپورٹس آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور ہائی کورٹ ہے ان کی جو چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم، ان کی بجائے جو باقی 2 سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ ان کو لایا جا سکتا ہے، اور پھر ایک اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کوئی جج جو لایا جا سکتا ہے، جو میری اپنی اسیسمنٹ تھی کہ اگر ہم جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا دیکھیں وہ خطوط لکھنے والے ججز میں نہیں تھے، اس کے بعد جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی اس کے دوران بھی انہوں نے یہ جو خط و کتابت وہ نہیں کی، تو اس بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ اور لکی وہ ہو سکتا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا نام، کیونکہ ان کا نام بھی بہرحال وہ جو سپریم کورٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے 4 ججز کا نام دیا گیا ہے جو سینئر موسٹ ہیں، جسٹس عامر فاروق پہلے دیا گیا تھا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس کیانی محسن اختر کیانی ان کا دیا گیا تھا، پھر جسٹس سرفراز ڈوگر جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو کے آ گئے تو وہ سینئر پیونی جج ہیں، تو الٹیمیٹلی ان کا نام بھی دیا گیا، تو یہ ان کی بنیاد کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک
अनएक्सपेक्टेड जो एक अपॉइंटमेंट या एलिवेशन हो सकती है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की हो सकती है कि उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता है। अब ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि ये दुरुस्त हो, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मैं उस बुनियाद के ऊपर ये समझता हूँ क्योंकि उन्होंने ये जितनी भी जुडिशल एक्टिविज़म हुई है वो उन्होंने कोई इस हवाले से कोई अपना एक्टिवली रोल प्ले नहीं किया। गो कि जजमेंट्स के ज़रिए या उसके ज़रिए वो अपने हमेशा वो बताते हैं, जो कन्वे करते हैं, जो अपना उनका माइंड है, लेकिन खतूत के ज़रिए उन्होंने रिलाई नहीं किया। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे जस्टिस याया अफरीदी हैं, वो कभी इस तरह की बहस, किसी इस तरह की ख़तो किताबत में नहीं पढ़ते, बल्कि जो जजमेंट है उसके ज़रिए ये अपना वो कन्वे करते हैं। बहरहाल अब देखते हैं ये इसका क्या वो जस्टिस जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब का वो नाम आता है या नहीं आता। तो ये 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट में टोटल अपॉइंट होने हैं। 4 जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, 2 इस्लामाबाद जो लाहौर हाई कोर्ट से एक्सपेक्टेड हैं, और उसके साथ इस्लामाबाद से एक एडिशनल हो सकता है या सिंध हाई कोर्ट से भी एडिशनल हो सकता है। तो कुल मिला के 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट में नए लाए जाने हैं। ये शाम तक वाज़े हो जाएगा, इस पे मज़ीद बात करते रहेंगे। अब ज़रा बात कर लेते हैं जो पीटीआई की तरफ से एक बयानिया बनाया गया था, और वो बयानिया ये था कि पंजाब के अलावा जो पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो 8 फरवरी के इलेक्शंस थे उनमें धांधली की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो इसलिए नहीं कहते, वो कहते हैं कि वहाँ पे क्योंकि जीती है पीटीआई तो इसलिए ये जो धांधली के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में इतना ज़्यादा वो नहीं है। ताहम ये जो धांधली का एक हमने देखा कि पतन की 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने तो क्लियरली ये कहा था कि ये पाकिस्तान के जो इलेक्शन थे वो वॉर अगेंस्ट वोटर थी, उसमें मैसिव लेवल के ऊपर धांधली की गई थी और इलेक्शंस चोरी किए गए थे। लेकिन अब इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है और बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, और वो है फाफिन की तरफ से। फाफिन जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ऑथेंटिक जो इलेक्शंस के हवाले से कवरेज हो या उसके हवाले से जो मॉनिटरिंग के हवाले से जो सबसे ज़्यादा वो काम किया जाता है वो फाफिन की तरफ से किया जाता है। फाफिन ने पिछले 1 साल में जो ख़ास तौर पे जो इलेक्टोरल जो ये इस तरह की जो जितनी भी वो होती हैं धांधली के हवाले से हो या उसके हवाले से जो पिछले 1 साल से मॉनिटरिंग की है, ख़ास तौर पे जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो मामलात चल रहे थे, पीटीआई की तरफ से चैलेंज किए गए, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, बाकी भी तमाम सियासी जमातों की तरफ से इलेक्शंस के नताइज को चैलेंज किया गया था। तो वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो कुछ होता रहा पिछले 1 साल में, उस बारे में फाफिन ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक अब तक जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो टोटल कोई 30% जो शिकायत थी या जो इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स थे उनके फैसले दे दिए हैं। 70% अभी भी उनके फैसले जो है वो अभी आने हैं। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो कौमी असम्बली है उसमें से टोटल 123 जो नशिस्तें या 123 हल्के हैं उनके हवाले से इलेक्शन रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स थे उनके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामलात आए थे, और उसमें से 25 दरखास्तों पर फैसला हो चुका है 123 में से। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जो इलेक्शन तनाज़ात के हवाले से जो इसका वो ये बताते हैं कि जो आखिरी जो क्वार्टर था 2024 का, यानी सितंबर ऑनवर्ड, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है वो उसमें ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो मामलात थे वो एक्सपेडाइट हुए और उनके फैसले जल्दी होना शुरू हुए हैं। जो टोटल उन्होंने वो बताया है जो फाफिन के मुताबिक ये जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो बलूचिस्तान के ट्रिब्यूनल्स जो हैं उसमें टोटल कोई 51 जो इलेक्शन रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं या जो केसेस हैं वो दायर किए गए थे, उसमें से 41 दरखास्तों पर फैसला सुनाया जा चुका है। 51 में से 41 का जो है वो बलूचिस्तान का वो सुना दिया गया है। उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का जो है दूसरे नंबर पे पंजाब के जो है वो ट्रिब्यूनल्स में 192 जो इलेक्शन रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स और उसके हवाले से चैलेंज किया गया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, 192 में से 45 उनके ऊपर जो है उनको निपटा दिया गया है। अब उसके बाद ये होता है कि फिर हाई कोर्ट जाना होता है, हाई कोर्ट से फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामलात हैं ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के वहाँ पे जाते हैं। तो ये क्योंकि हाई कोर्ट के ही जजेस जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का वो कर रहे थे, तो अब ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ये मामलात जाते हैं, और आगे उसका भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये कितने मामलात को वो किया गया है। सिंध के जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें 83 जो है वो ये जो इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट थे उनको चैलेंज किया गया था। 83 में से 17 उसके ऊपर फैसला आ चुका है। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे 42 जो इलेक्शन रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स थे वो चैलेंज किए गए थे 42 हलकों के।
تو ان میں سے 42 میں سے 9 کا صرف فیصلہ ہے. تو سب سے جو لو جو سپیڈ ہے الیکشن ٹریبیونلز کے فیصلوں کی وہ خیبر پختونخوا میں نظر آ رہی ہے، بجائے اس کے کہ جو باقی صوبوں میں، جس کا خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہاں پہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے، وہاں پہ 42 میں سے صرف جو ہے وہ ٹوٹل جو نمٹائے گئے ہیں وہ کیسز ابھی تک صرف 9 درخواستوں کے اوپر فیصلہ آیا ہے. یہ فافن کی رپورٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے فافن میں کی جو رپورٹ ہے اس میں کہ 123 جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی جو سیٹس تھی ان کے چیلنج کیے گئے تھے نتائج. 123 میں سے 25 درخواستوں پہ فیصلہ آ چکا ہے، اور صوبائی اسمبلی کی ٹوٹل جو ہے وہ 248 جو نشستیں ہیں ان کو چیلنج کیا گیا تھا، اور 248 میں سے 87 درخواستوں کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے. تو یہ جو سپریم کورٹ میں جو 38 ٹریبیونل کے فیصلوں کو چیلنج کیا گیا ہے اب تک، جو جتنے بھی ٹریبیونلز کے فیصلے آئے ان کے خلاف جو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں 38 آئے ہیں، اور ان 38 میں سے جو سب سے زیادہ بلوچستان سے 24 اور پنجاب سے 10، سندھ سے 4 اور سپریم کورٹ میں دائر ہوئی، جبکہ سپریم کورٹ نے اب تک 3 اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا ہے. 1 اپیل منظور ہوئی ہے اور 2 مسترد کر دی گئی ہیں. تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 112 میں سے 108 درخواستیں ابھی تک جو ہے وہ مسترد ہو چکی ہیں، 3 منظور ہوئی ہیں، اور 1 درخواست گزار کی جو وفات کی وجہ سے یہ ایک ریجیکٹ ہو گئی ہے. تو یہ ٹوٹل جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا، ہم نے دیکھا ہے کہ جو الیکشن ٹریبیونلز میں ایسا نہیں ہے کہ صرف پنجاب میں ہو یا باقی صوبوں میں جو الیکشن سے ریلیٹڈ ڈسپیوٹ سے یا جو چیلنج کیا گیا ہو، خیبر پختونخوا سے بھی ایک بڑی تعداد میں وہ ہوا، اور سب سے جو کم فیصلے آئے ہیں ابھی تک وہ خیبر پختونخوا کے جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں ان کی طرف سے آئے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کا جو ایک بیانیہ ہے دھاندلی کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے حوالے سے بھی ایک کوشچن مارک ہے کہ یہ آگے دیکھنا یہ ہے کہ کیا سسٹین کرتے ہیں یہ جو الیکشن ٹریبیونلز کے جو فیصلے ہوں گے وہ آگے سپریم کورٹ میں یا نہیں، اور اس سے ثابت ہوگا کہ کیا واقعی ایک سسٹمیٹک کوئی ریگنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. بہرحال اس پہ جو مزید اپڈیٹ اور پیش رفت ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اب ذرا اسی سے ریلیٹڈ جو پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں، اندرونی طور کے اوپر جو اختلافات ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جو ثوابی میں جلسہ ہوا اس میں بھی جو شیر افضل مروت کو جس طرح وہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کے اوپر رپورٹس آئی کہ علی امین گنڈا پور نے سرکاری حکم نامہ کے ذریعے یہ جو ہے وہ پہلی مرتبہ یہ پی ٹی آئی کے کچھ حامی جو جتنے بھی صحافی ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور نے سرکاری ملازمین کو یہ حکم نامہ جاری کیا کہ کوئی جلسے میں شرکت نہیں کرے گا. اس حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کی تو پہلے دن سے یہی کوشش ہوگی کہ خیبر پختونخوا کی حد تک کم از کم یہ جلسہ ناکام ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے ایک تو ان سے صدارت لی گئی تھی، اور یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا خاص طور پہ کہ اگر یہ ایک بڑا کوئی میسو کراؤڈ لے کے یہ جلسہ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر علی امین گنڈا پور کی جو وزارت اعلیٰ تھی وہ بھی خطرے میں تھی. بہرحال یہ ایک ثابت ہوا ہے کہ اتنا کوئی بڑا جلسہ نہیں، کیونکہ جو سرکاری اعداد و شمار جو ایجنسیز کی طرف سے وہ بتایا گیا ہے ٹوٹل کوئی 15,000 کے قریب جو لوگ ہیں. اگر مطلب اس کو سرکاری کو مزید بھی بڑھایا جائے 20,000 ہو جائیں گے، اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے. تو 20,000 ایک صوبہ جہاں پہ 2/3 میجورٹی ہو، اور اسی صوبے میں بغیر روک ٹوک کے وہاں پہ اگر جلسہ ہو رہا اور وہاں پہ بھی صرف اگر 20,000 لوگ شرکت کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی صورت اس کو ایک کامیاب جلسہ نہیں کہہ سکتے. تو یہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے بھرپور کوشش کی ہے کہ جلسہ کسی صورت بھی کامیاب نہ ہو. بہرحال ایک تو جلسے کی حد تک اور ویسے جو پی ٹی آئی کے آپس میں جو اختلافات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن جو ایک علی امین گنڈا پور نے ایک اہم جو اسٹیٹمنٹ دی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان سے ملے ہیں اور عمران خان ان سے ناراض نظر نہیں آتے، اور ساتھ یہ کہا کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ عمران خان کے دل میں کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاص طور پہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جس طرح عمران خان کے کان بھرے گئے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور جان بوجھ کے عمران خان کی جو رہائی ہے وہ نہیں چاہ رہے، خاص طور پہ کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے، تاکہ یہ ان کی اس طرح کی جو حکمرانی ہے وہ چلتی رہے. تو اس بنیاد کے اوپر یہ جو پی ٹی آئی کے اندر ایک دوسرے کے خلاف وہ جو لیگ پولنگ ہوتی ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور بظاہر اس کا جو پی ٹی آئی کے اپنے رہنما ہیں وہ بھی ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات پیدا کر کے یہ پارٹی کو توڑ پھوڑ کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو توڑ کے مختلف جو ہے وہ گروپس میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کرے یا نہ کرے، لیکن جو پی ٹی آئی کے اپنے رہنما ہیں اور جو
اپنی جو ان کی اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ اس کی بنیاد کے اوپر ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہو یا حکومت کو ہو یہ کسی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے اندر گروپ بندی کرے. یہ خود ہی جو پی ٹی آئی کے اندر جو گروپ بندیوں کا جو ایک نیچرل ان کا ایک وہ انکلینیشن ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. بہرحال اب ذرا بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند دن پہلے جو بنگلہ دیش کی جو سابق معزول وزیر اعظم تھی حسینہ واجد وہ انہوں نے ایک پہلی مرتبہ جو جلاوطنی ہے اس کے بعد انڈیا سے ایک آن لائن تقریر کی ہے اور اپنے جو فالورز ہیں اور اپنے جو ان کے سپورٹرز ہیں ان سے کہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ اللیگل حکومت ہے, یہ غیر قانونی حکومت ہے. امریکہ ان کو ہٹانا چاہتا تھا, امریکہ اس رجیم چینج کے پیچھے ہے اور اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کریں اور اس کو گھر چلتا کریں. یہ شیخ حسینہ واجد کی طرف سے جو ہے وہ اعلان کیا گیا اور اپنے جو ووٹرز اور سپورٹر سے اپیل کی گئی. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بنگلہ دیش ہے اس میں جو شیخ حسینہ واجد کے مخالفین ہیں, جو مخالفین کے جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں, انہوں نے جو دھان متی 32 ہے شیخ حسینہ واجد یا ان سے پہلے جو ان کے جو شیخ مجیب الرحمان تھے ان کا جو گھر تھا اس کو جلا دیا, اس کو بلڈوز کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو بنگلہ دیشی میڈیا رپورٹس ہیں کہ وہاں پہ جھڑپیں ہوئیں. شیخ حسینہ واجد کے کچھ جو فالورز تھے جس کو بنگلہ دیشی جو میڈیا ہے وہ گینگسٹر کے طور کے اوپر رپورٹ کر رہا ہے, وہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوئے. تو اس کے بعد جو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک آپریشن کر کے جس کو آپریشن ڈیول ہنٹ کا نام دیا گیا ہے, اس کے ذریعے جتنے بھی یہ اس طرح کے جو شر پسند لوگ ہیں ان کے خلاف ان کی جو ہے وہ چن کے ان کو گرفتار کیا جائے گا. اور جو ملک میں یہ جو انتشار پسندی اور جو شدت پسندی ہے اس کے لیے اس کا جو ہے وہ کلا کما کیا جائے گا. تو یہ شیخ حسینہ واجد کی طرف سے جو ایک جس طرح کے بیانات اور وہ آ رہے ہیں تو اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ جیسے وہ عمران خان پارٹ 2 ہو بنگلہ دیش میں, وہ بھی اسی طرح کا جو ہے وہ امریکہ کو ہی مورد الزام ٹھہراتی ہیں کہ ان کی جو رجیم چینج ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے. بہرحال یہ ایک لیٹسٹ اپڈیٹ ہے جس کے حوالے سے میں نے سوچا آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرتا جاؤں. اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو صدر ٹرمپ کی طرف سے. ویسے تو انہوں نے ہر گزرتے دن کوئی نہ کوئی نیا ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتے ہیں. اب کل بھی انہوں نے جو خلیج آف جو میکسیکو تھی اس کو خلیج آف امریکہ یا جو ہے وہ گلف آف یو ایس سے انہوں نے اس کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو الیکشنز کیمپین تھی اس میں بھی یہ کہا تھا کہ جو روس اور اس کی یوکرین کی جو جنگ ہے وہ اس کو ختم کریں گے آتے ہی. اب جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ اس حوالے سے یہی بتا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے روس کے صدر پوٹن کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور اس سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو روس اور یوکرین کی جنگ ہے اس میں لاکھوں کے حساب سے لوگ مر چکے ہیں. اس جنگ کا کوئی جو ہے وہ مزید فائدہ نہیں ہے, تو اس جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے امریکہ نے زور دیا ہے. تو یہ میڈیا کے اوپر جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق جو روسی صدر ولادیمیر پوٹن ہے اس نے اس کی حامی بھری ہے. تاہم یہ تو پہلے بھی جو پوٹن تھا اس نے اپنی میڈیا گفتگو کے دوران یہ پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ اگر یوکرین راضی ہوتا ہے سیز فائر کے حوالے سے, لیکن وہی بات ہے جو پوٹن کی طرف سے پہلے دن سے ہی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ یوکرین کو نیٹو کا حصہ نہیں بنایا جائے گا. تو اس بنیاد کے اوپر یہ سیز فائر جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسرے کے جو کچھ جو علاقوں کے اوپر قبضہ کیا گیا اس پہ بھی, کیونکہ رشیا نے یوکرین کے کافی ایک حصے کے اوپر قبضہ کیا ہے تو وہ بھی واپسی کا جو ہے وہ اس نے کہا تھا نہیں دے سکتا. تو یہ اب جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی وہ میں سمجھتا ہوں جنگ بندی سیز فائر جو ہے وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جو اس طرح کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور جو نیگوسیشن ہوتی ہیں وہ ایک بڑا ٹف مرحلہ ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ اس پہ دونوں جو پارٹیز ہیں اس کو کیسے وہ رضامند کرتے ہیں. خاص طور پہ جو ٹرمپ کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ یوکرین کی جو ملٹری اسسٹنس ہے وہ بند کر دیں گے اور جو اس کے ساتھ ساتھ باقی امداد ہے یوکرین کی وہ ختم کر دیں گے, کیونکہ امریکہ آفیشلی اس کو یوکرین کو نہ صرف یہ کہ فوجی ساز و سامان بلکہ اس کے ساتھ امداد بھی دیتا تھا اور اس کی وجہ وہی جو نیٹو میں شمولیت کے حوالے سے تھا تاکہ جو رشیا ہے وہ یورپین بارڈر کا اس کو جو چیک رکھا جا سکے رشیا کا. تو یہ اس بنیاد کے اوپر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا صدر ٹرمپ, کیونکہ صدر ٹرمپ کا بھی جو شروع سے اگر دیکھا جائے تو وہ نیٹو کے کوئی اتنا زیادہ حامی نہیں ہے اور نیٹو کے حوالے سے جو جتنے بھی جو ممبر کنٹریز ہیں ان سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ اس میں شیئر ڈالیں جو کنٹریبیوٹ کریں. تو اس بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو
پوٹن کی یہ والی جو ڈیمانڈ ہے نیٹو میں شامل نہ کرنے کی یوکرین والی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی کہ ٹرمپ اس کو کیسے لیتے ہیں۔ بہرحال اس پہ جو مزید اپڈیٹ اور پیش رفت ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔